باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج ہم نے تلاوت کلام مقدس بمطابق مقدس لوکا 9 باب 7 تا 9 آیات سے پڑھی اور سنی، جس میں ہیرودیس رئیس رباہ کا ذکر ہے، جس نے خداوند یسوع المسیح اور اس کے معجزات اور بشارتی کاموں کے متعلق سنا اور وہ ڈر گیا اور کہا، میں نے یوحنا کا سر تو کٹوا دیا تھا، اب یہ کون ہے جس کی بابت ایسی باتیں سنتا ہوں؟ پس وہ اسے دیکھنے کی کوشش میں رہا۔ میرے عزیزو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رئیس رباہ ہیرودیس کون تھا اور خداوند یسوع المسیح سے کیوں خوف زدہ تھا اور اس سے ملنے کے لیے کیوں اتنا کوشاں تھا؟ میرے عزیزو، ہر گناہگار کے دل میں ایک خوف بسیرا کر لیتا ہے جو اسے بے چین، بے آرام، بے سکونی میں رکھتا ہے، اور اسے ہر شے سے خوف آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں اندھیرا ہو جاتا ہے اور برائی اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے۔ اسے خدا اور اس کے لوگوں سے ڈر لگتا ہے۔ یہ ہیرودیس انتپاس تھا، ہیرودیس عظیم کا بیٹا، اور اس کی ماں کا نام مالیتھس تھا، جو اپنے باپ کی موت کے بعد جلیل، پیریا اور شام کے رومی صوبے کا حکمراں بن گیا۔ اس کی پہلی بیوی اریتاس نامی ایک عرب شیخ کی بیٹی تھی، جسے مقدس پولس رسول نے پہلا کرنتھیوں 11 باب 32 آیت میں دمشق کا بادشاہ کہا۔ ہیرودیس نے اس شہزادی کو طلاق دے دی اور اپنی بھانجی ہیرودیاس کے ساتھ، جو اس کے سوتیلے بھائی فلپ کی بیوی تھی، بے حیائی اور زنا کے ساتھ اس سے شادی کر لی، اور یوحنا استقباغی نے اس شادی کے خلاف آواز اٹھائی تو ہیرودیاس نے چالاکی سے اس کا سر قلم کروا دیا، اور اب خداوند یسوع اور اس کے 12 شاگردوں کے مشن اور تعلیم نے اس کے تخت کے در و دیوار کو ہلا دیا۔ اتنی بڑی سلطنت اور طاقتور فوج کے ہوتے ہوئے بھی وہ مٹھی بھر لوگوں سے ڈر گیا، جن کے پاس نہ سلطنت تھی، نہ فوج، اور نہ ہی کوئی ہتھیار۔ میرے عزیزو، گناہ ہمیں کمزور اور خوف زدہ کرتا ہے، پر سچائی ہمیں دلیری دیتی ہے، موت کے خوف سے آزاد کر دیتی ہے۔ ہیرودیس نے کہا، اب یہ یسوع کون ہے؟ یوحنا کا تو سر میں نے کٹوا دیا تھا۔ میرے عزیزو، سچائی کبھی مرتی نہیں ہے، کسی اور روپ میں ہمارے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ خداوند یسوع المسیح ہیرودیس سے قطعاً خوفزدہ نہ تھا۔ بچپن میں اس کے باپ نے اسے مارنا چاہا، اور اب ہیرودیس رئیس رباہ اس سے خوف زدہ ہو گیا، جس کے متعلق فریسیوں نے یسوع المسیح کو ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ وہ تیری جان کا دشمن ہے، مگر خداوند یسوع نے دلیری، بہادری اور جرأت مندانہ انداز سے کہا کہ جا کر اس لومڑی سے کہو کہ دیکھ، میں آج اور کل بدروحوں کو نکالتا اور شفا کا کام کرتا ہوں، اور پرسوں کمال کو پہنچوں گا۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی کہا ہے کہ سچائی تمہیں رہا کرے گی۔ آج کی انجیل مقدس ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ جب ہم سچائی کی راہ اپناتے ہیں تو ہزاروں بادشاہ ہماری راہ روکنے کے لیے آ کھڑے ہوتے ہیں، مگر ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔
گناہ آلودہ زندگی کو ترک کر کے بے خوف اور امن و سلامتی کی زندگی گزارنی چاہیے۔ آج بھی بے شمار لوگ ہیرودیس کی مانند خداوند یسوع سے ملنے کی خواہش اپنے دل میں رکھتے تو ہیں، مگر اسے دل میں بساتے نہیں۔ وہ اس سے کوئی معجزہ چاہتے ہیں، کیونکہ جب خداوند یسوع مسیح کو قیدی بنا کر ہیرودیس کی عدالت میں لایا گیا تو وہ اسے دیکھنے کی دیرینہ خواہش تو پوری ہو گئی، مگر وہ اسے معجزوں کی توقع کرتا رہا۔ اس کی زندگی نہ بدلی اور نہ بدلی۔ وہ ملاقات سے پہلے بھی گناہ گار تھا اور بعد میں بھی گناہ گار ہی رہا، بلکہ اس کا شمار خداوند یسوع المسیح کے قاتلوں میں ہوا۔ یسوع المسیح کون ہے؟ یہ سوال ہیرودیس نے بھی پوچھا، اور خود خداوند یسوع المسیح نے بھی اپنے 12 شاگردوں سے پوچھا، اور اب ایک دنیا یہی سوال پوچھتی ہے۔ خود خداوند یسوع مسیح کے 11 شاگرد 3.5 سال اس کے ساتھ دن رات رہے، لیکن اس کے عظیم معجزات دیکھ کر، اس کی زندگی بخش تعلیم سن کر بھی یہ نہ جان پائے کہ خداوند یسوع مسیح کون ہے۔ جان پایا تو مقدس شمعون پطرس ہی جان پایا، اور وہ بھی خدا باپ کی روح اور تحریک سے۔ اس لیے میرے عزیزو، توبہ کریں، گناہ سے دور رہیں، پاک رہیں، شفا کی تلاش میں نہ رہیں، شافی کو تلاش کریں، کیونکہ شافی کے پاس آئیں گے تو شفا خود بخود مل جائے گی۔ آپ کی زندگی میں ایک نہیں، ہر روز معجزات رونما ہوں گے، کیونکہ معجزات کا خداوند یسوع ہے۔ آئے ہم بھی مقدس شمعون پطرس کے ساتھ مل کر کہہ سکے کہ تو المسیح ہے، زندہ خدا کا بیٹا۔ خدا ہم سب کو ایسا کہنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔